محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں سے آج ایک احادیث کریمہ بیان کی جاتی ہے کہ صحیح معنوں میں ایک مومن کی پہچان کیا ہے۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ امام مالک و بہقی نے صفوان بن سلیم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر عرض کی گئی کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر کہا گیا کیا مومن کذاب ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کذاب کہتے ہیں جھوٹے شخص کو، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں مومن بزدل ہوتا ہے۔ اور فرمایا کیا بخیل بھی ہوتا ہے؟ بخیل کہتے ہیں کنجوس انسان کو۔ سرکار فرماتے ہیں ہاں وہ بخیل بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب کہا گیا کیا کذاب بھی ہوتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن، سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن۔ تو مومن کی یہ شان ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولا کریں، کیسے بھی کوئی معاملات ہوں۔ امام احمد نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ایمان سے مخالف ہے، یعنی کہ جھوٹ جو ہے وہ ایمان کا مخالف ہے، اس لیے انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ کیا ہے؟ ایمان کا مخالفت کرتا ہے ایمان، اس لیے بچنا چاہیے کثرت سے زیادہ سے، مطلب جو ہے جہاں تک کوشش یہی کرنا چاہیے کہ ہماری زبان سے جھوٹ ادا نہ ہو، ورنہ جھوٹ ادا ہوتا ہے تو پھر آگے دیکھیں احادیث کریمہ کے اندر کیا بہت سخت الفاظ آئے ہیں۔ امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ پورا مومن نہیں ہوتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑ دے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے اگرچہ سچا ہو۔ دیکھیں کیا فرمایا کہ وہ مومن جب تک نہیں ہو سکتا مکمل ایمان والا، کب تک؟ جب تک وہ شخص مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے۔ مذاق میں بھی جھوٹ انسان کو نہیں بولنا چاہیے۔ جو لوگ مذاق میں جھوٹ بولا کرتے ہیں نا تو ان کے تعلق سے دیکھیں امام احمد و ترمذی و ابو داؤد و دارمی نے روایت بہز بن حکیم ان ابی ان جدہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ آقا فرماتے ہیں، دیکھیں 2 مرتبہ کہا کہ ایسے شخص کے لیے کہ جو بات میں کہ مطلب ایسی میں جھوٹ بات لوگوں کے سامنے پیش کروں تاکہ اس سے لوگ ہنسیں اور لوگوں کا دل لبھاؤں، تو اس طریقے سے جھوٹ بولنے والا سرکار فرماتے ہیں اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت، وہ برباد ہو جائے گا۔ اور بتاؤ سرکار جس کے لیے فرماتے ہیں کہ وہ ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے تو بتاؤ اس کی پھر زندگی کا کیا ہوگا۔ پھر ہم اگر جھوٹ بولیں صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے تاکہ لوگ ہنسیں تو بتاؤ پھر ہمارا کیا ہوگا۔ بچنا چاہیے۔ ہم چوراہوں پر بیٹھ کر کے لوگوں کو بڑے ہنساتے ہیں، اکٹھا مجمع کر لیتے ہیں، پھر لوگوں کو بڑا ہنسی مذاقی ہوتی ہے، لیکن ہنسی مذاق میں ایسی سی باتیں ہو جاتی ہیں، علماء کی شان میں بھی گستاخیاں ہوتی ہیں، بزرگوں کی شان میں بھی گستاخی کر جاتے ہیں لوگ، یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کو بھی مذاق میں لے لیتے ہیں لوگ۔ ہمارے بڑے بھیا ابھی ہم گھر گئے تھے تو ہمارے بڑے بھائی بتانے لگے گاؤں کے اندر ہمارے کچھ وہابی بھی ہیں دیابنا، وہ ایک وہابی کہہ رہا تھا، اس سے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاول کے اندر بہت شفا ہے، تو اس نے جو ہے کہا کیسے؟ اچھا، تو بندے نے جو ہے احادیث کریمہ سنائی سرکار کی بارگاہ میں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بڑا غریب شخص ہوں، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جاؤ تم چاول کھاؤ۔ پھر ایک شخص اور آیا، سرکار نے فرمایا، وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں بہت بڑے امیر انسان ہوں، بڑا میرے پاس پیسہ ہے، بہت سب کچھ میں چاہتا ہوں کہ میں اس پیسے کو صحیح طریقے میں استعمال کر سکوں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی میں غریبی میں آ جاؤں۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جاؤ تم بھی چاول کھاؤ۔
صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلا شخص آیا آپ نے اس سے بھی کہا تم چاول کھاؤ، دوسرا شخص آیا اس سے بھی آپ نے کہا چاول کھاؤ۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو پہلا شخص آیا تھا جو غریب شخص تھا اس سے میں نے اس لیے کہا کہ تم چاول کھاؤ، جب وہ چاول کھائے گا تو وہ چاولوں کو اچھی طریقے سے ایک ایک سیت کو اٹھا کر کھا لے گا، ایک ایک سیت اٹھا کر ایک ایک چاول اٹھا کر کے کھائے گا اور اس کو اچھی طریقے سے صاف کر لے گا، وہ ایک چاول بھی زمین پر گرنے نہ دے گا۔ لیکن امیر جو شخص ہوا کرتے ہیں وہ چاول کھاتے ہیں تو چاول گراتے زیادہ ہیں، جب زیادہ چاول گریں گے تو اس کی یا مفلسی آئے گی، غریبی آئے گی، اس لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اب وہ وہابی دیا بنا کہتا ہے کہ اگر چاول ہی کھانا شروع کر دیے تو بیمار پڑ جائیں گے۔ آقا تو وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب وہ تو ایسے کہی گئے، اگر ان کی باتوں پر ہم عمل کریں گے تو ہم تو کھانسی بیماری یہ لے وہ بیماری وہ ہو جائیں گی، معاذ اللہ رب العالمین۔ مطلب سرکار کی حدیث کو